والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بنیادی طور پر جن عقائد کے اقرار سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور جن کا انکار اسے کفر تک لے جاتا ہے، اس میں سے ایک عقیدہ رسالت کا بھی ہے، اور رسالت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، ان کی سیرت طیبہ سے بھی ہے، اور سیرت پر جب بھی کوئی بات کرے گا وہ اس کے اس پہلو کو نہیں چھوڑ سکتا کہ آخر رسالت چیز کیا ہے، اور رسالت کی لوازمات کیا ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ رسالت کے لیے لازم ہیں، اور اس کے متعلق ایک مومن انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی ایک بات کہتا ہے اور اس بات کا اثر ہر جگہ پر پڑتا ہے، جتنی چیزیں اس کے متعلقات میں سے ہوتی ہیں، جتنی چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، اس ایک فکرے یا ایک جملے یا ایک لفظ کا اثر سب جگہ پر مرتب ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک حرف ایک لفظ بولا جائے اور اس کا اثر مرتب نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں بچہ میرا بیٹا ہے۔ اب یہ کہنے کو ایک جملہ ہے، لیکن اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اس بچے کے اور اس کے درمیان باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کا وارث قرار پائے گا۔ کہا اس میں ایک جملہ ہے، لیکن اس کا اثر اس کے مال پیسے تک چلا گیا، دونوں کے، کہ پیسہ اس سے ادھر بھی منتقل ہو سکتا ہے اور ادھر سے ادھر بھی منتقل ہو سکتا ہے موت کی صورت میں۔ یہ ایک جملہ جو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی والدہ اور اس کی جو اہلیہ تھیں، وہ ان کا تینوں کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے، اور قانونی اور شرعی حیثیت سے جو خاتون اس کی ماں ہیں وہ ان صاحب کی اہلیہ قرار پاتی ہیں۔ اب جملہ اس نے ایک ہی کہا ہے، لیکن ایک تیسری شخصیت بھی بیچ میں آ گئی جس کو ماں یا بیوی کا آپ نام دیتے ہیں۔ علی ھذا القیاس آپ دیکھیے، اب جب اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد یہ بھی نکلے گا کہ اس بیٹے کی رشتہ داریاں جن جن سے ہوں گی اور انصاف کی اپنی رشتہ داریاں جن جن سے ہوں گی، نکاح اور طلاق کے سارے مسائل اس حوالے سے دیکھے جائیں گے کہ اس کے بعد اگر اس انسان کا کوئی اور بہن بھائی ہے تو وہ اس کے ساتھ تعلق میں، نکاح کے تعلق میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ سگے یا سوتیلے یا جیسے بھی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو مقصد سمجھانے اور کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز کا اقرار کرنا انسان کو ہر طرف سے پابند کر دیتا ہے، اگر شرعاً زندگی گزارے گا تو بھی، اور اگر کوئی قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہے گا تو جس ملک اور جس ملت کے قانون پہ وہ عمل کرتا ہے، وہ قانون اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی یہ اقرار کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کے رسول ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے مختلف بندوں کو چنا
اور دنیا میں جن کے ذریعے اللہ نے پیغام بھجوایا ان میں سے ایک شخصیت یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح رسالت کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ لوازمات سارے کے سارے اس شخصیت پر منطبق ہو جائیں گے، اس شخصیت کے ساتھ ان کا اتصال، اس شخصیت کے ساتھ ان کا جڑ جانا قرار پائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی راہ دکھائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر دو کام کرتے رہے، ایک تو وہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی تلقین کرتے رہے اور صحیح عقیدے کا بتاتے رہے کہ کون کون سا عقیدہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح وہ یہ بتاتے رہے کہ آخرت کو تم مانو، اور اگر اللہ کا، اس کی توحید کا اور آخرت کا اقرار نہیں کرو گے تو پھر تم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا اور خدا کی توحید کی دعوت دی۔ جب شرک شروع ہوا تو انہوں نے شرک کا قلع کما کیا، شرک جو تھا اس کو انہوں نے ختم کیا اور شرک پر کاری ضرب لگائی، یہ سمجھایا کہ جو چیزیں تم اپنے ہاں سمجھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے ایک کام تو یہ کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ انسانوں میں جو اعمال تھے ان اعمال کو واضح کیا کہ تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے۔ تو یہ دونوں کام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، اور یہ ماننا ضروری ہے کہ رسالت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ نے انہیں نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد اس سلسلے کی آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اور درمیان میں جب سے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی قوم پہلی قوم تھی جسے شرک سے واسطہ پڑا، اور اس قوم نے شرک کیا۔ قرآن پاک کی تصریحات کے مطابق ان سے پہلے کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے شرک کیا ہو، اور انہوں نے اپنے 5 بت بنا لیے اور 5 بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن پاک میں جو وحی ہے اس میں فرمایا ہے اللہ نے کہ انہوں نے کہا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کے نام تھے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم ان کی عبادت سے باز نہیں آئیں گے اور ہم ان کی عبادت کرتے ہی رہیں گے۔ شرک کی بہت باریک قسم جو ہے وہ یہ ہے، شرک کا بہت باریک پہلو اور حصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں، جب ہم ان کی مالی طور پہ عبادت کرتے ہیں تو ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ ایسے کافر دنیا میں اتنے بے وقوف شاید ہی ہوں کہ جو ایک پتھر کا بت سامنے رکھ کے پھر اس کے متعلق یہ عقیدہ سمجھیں کہ یہ بت ہمیں کچھ کہتا ہے۔ ہندو میتھالوجی میں بھی اور ان مشرکین کے ہاں بھی وہ کہتے تھے کہ اصل میں اسلام کی کوئی شخصیت، کوئی بڑا آدمی گزرا ہے، اور یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس سے اس روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا قرب ہمیں دلاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ یہ جو 5 بت جن کے نام آئے ہیں صحیح بخاری میں بھی آیا ہے کہ یہ اللہ کے اچھے بندے تھے اور جوانی میں 5 کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا فلما ماتوا، جب ان کا انتقال ہوا تو عکفوا علی قبورہم، یہ جو لوگ تھے انہوں نے ان کی قبروں پر جا کر وہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔
اور ایک وقت ایسا آیا جب قبریں تو ظاہر ہے مٹنی ہی تھیں، شیطان نے ان سے کہا یا کسی نے بھی ان سے کہا کہ تمہیں ان کی بڑی یاد آتی ہے، اور اگر تم اجازت دو تو ہم ان کے ایسے ہی مجسمے بنا کر ان کی شکل و صورت بنا کر یہاں پہ لگا دیں تاکہ تمہیں ان سے محبت اور تعلق رہے باقی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قبریں تو مٹ گئیں پر وہ مجسمے باقی رہ گئے، ان مجسموں کی عبادت ہوتی رہی، نسلیں آگے کو چلتی رہیں، اور پھر انہوں نے انہی چیزوں کو عبادت میں رکھا۔ تو یہ جو شرک شروع ہوا تھا اس کا آغاز ایسے ہی ہوا تھا، اور اسی کو پھر مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد وہ شرک پھیلا ہے، جہاں جہاں بھی پھیلا ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہاں مبعوث کیا۔ پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور انہوں نے خدا کی توحید کا دعویٰ بلند کیا، خدا کی توحید کا پرچم بلند کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی وحدانیت میں، اللہ کی صفات میں کسی کو دخل نہیں۔ اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جو ذرا سا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، حقیقت میں تو رسالت پہ بات ہی کرنا ہے۔ اللہ کی دو صفات کے بارے میں عام طور پر مشرک اقوام کو بڑی ٹھوکر لگی ہے۔ شرک جو ہے وہ دو ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ شرک میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور ایک صفت اللہ تعالیٰ کی اس کا تصرف ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ یہ دو صفات اللہ کی ایسی ہیں کہ شرک کا آغاز دنیا بھر میں یہیں سے ہوا۔ وہ جن کی وفات ہو گئی تھی ان کے متعلق یہ بات سوچنی، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، اپنے مشائخ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، اپنے پیروں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں ہر بات کا علم ہے، یہ اللہ کی صفت، اللہ ہی کو ہر بات کا علم ہے۔ کوئی نہیں جانتا دنیا میں کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، بس اللہ کو بھی کسی کو بتا دیں پتہ چل جاتا ہے، نہ بتائیں خدا کوئی نہیں جان سکتا کہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانے پر آئے تو وہ ایک ایک چیز کی خبر دے دے، اور نہ بتانے پر آئے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بڑی اچھی بات اپنے یہاں دی گئی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے متعلق کیا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، کہ جب مصر سے زمصرش ہوئے پیرا ہنشمیدی، جب مصر سے کرتا چلا تو آپ کو اس کی خوشبو یہاں آ گئی فلسطین میں، کنعان میں، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، اور جب وہ پاس کنویں میں پڑا ہوا تھا آپ کا بیٹا اس وقت خوشبو کیوں نہیں آئی؟ گفا والے ماں برتے جہاں، انہوں نے کہا ہم لوگوں کی حالتیں جو ہیں نا انبیاء علیہ السلام کی، وہ بجلی کی طرح ہوتی ہیں، دمیں پیدا ہو دیگر دم نہاس، ایک لمحے میں وہ بجلی کونتی ہے اور دوسرے لمحے میں بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ اور گہے برتار میں اعلیٰ نشینم، اور کبھی کبھی ہم اتنی اونچی پرواز میں ہوتے ہیں کہ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، گہے بر پشت پائے خود نہ دینم، اور کبھی کبھی اپنے پاؤں کی ایڑی پہ کیا چیز لگی ہوئی ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ ہی ہے، علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، اسی لیے کہا گیا ہے کہ غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہ اللہ کی صفت علم میں ٹھوکر لگتی ہے، لوگوں کو شرک کی بنیادیں کیوں پڑا کرتی ہیں، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے ٹھوکر لگ جاتی ہے وہ اللہ کا قدرت ہے، اللہ کا تصرف ہے، جیسے وہ چاہے اپنی کائنات کو چلائے، چاہے تو آگ سے ساری اس کی صفات کو سلب کر لے اور آگ نہ جلا سکے، اللہ چاہے تو پانی کو روک دے اور لشکر گزر جائیں تو کچھ پتہ نہ چلے، اور اللہ چاہے تو اسی پانی کو ڈبونے والا بنا دے، اور اللہ چاہتا ہے تو ہی آگ اپنا اثر دکھاتی ہے، حتیٰ کہ
وہ لقمہ جو انسان کھاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر لقمہ جو تم کھاتے ہو اور ہر گھونٹ جو پانی کا یا کسی چیز کا تم پیتے ہو، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں کیا ہو جاؤں. تو جتنے لقمے اور جتنے پانی، جتنے گھونٹ انسان پیتا ہے، اللہ نے سب سے کہہ رکھا ہے کہ اس کے جسم پہ لگ جائے، اس کی صحت اچھی ہو جائے، جسم کو غذا لگ جائے. اور پھر جس لقمے کو اللہ بتا دیتا ہے کہ تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر وہی کھانا کھاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے. تو اللہ کی یہ قدرت، اللہ کا یہ تصرف اور حق تعالی شانہ کی یہ طاقت کسی اور میں مان لینا کہ کسی اور کے پاس آدمی اس عقیدے اور نظریے سے چلا جائے کہ یہ ان کاموں میں میری مدد کر سکتے ہیں جن کاموں کا تعلق اللہ ہی سے ہے. ایک تو کام ہے چھوٹے موٹے، دنیا میں چلتے ہی ہیں، ہم آپ سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، اتنے پیسے مجھ سے لے لو، اتنا کر دے دو. یہ دنیا کی زندگی میں کام ہیں، ان کی بات نہیں. وہ کام جن کا تعلق خالصتاً ذات باری تعالی سے ہے، مثلاً بادلوں کا برسنا، مثلاً بارش کا ہونا، مثلاً اولاد کا ہونا، کسی آدمی کی زندگی اور موت کا، اور یہ سارے فیصلے جو ان اسباب سے اوپر کے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جب چاہیں اولاد دے دیں، جب چاہیں بارش برس جائے، جب چاہیں وہ ایسے کام کر دیں، اور جب چاہیں ہماری قسمت بنا دیں اور بگاڑ دیں. یہ وہ چیز تھی جس کو کہتے ہیں کہ شرک کی بنیاد ہے. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اگر آپ قرآن پاک کا پڑھیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ اللہ کی یہ دو صفات کسی غیر میں نہ جانی. کیونکہ دہلی آخری زمانہ تو بات اور چل پڑے گی، اس لیے اسے روکتے ہیں. آخری زمانہ جو تھا وہ ایسا بھرپور شرک کا تھا کہ مشائخ کے آستانے جو کسی زمانے میں لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب گمراہی کا مرکز تقریباً بن چکے تھے. بالعموم ان سے گمراہی اور شرک کی باتیں چل رہی تھیں اور اللہ کی توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اسی طرح جو عبادت ہے صرف یہی تھوڑی ہے کہ آپ نے سجدہ کر لیا. پیسے سے بھی عبادت ہوتی ہے. فطرانہ جو دیتے ہیں یہ اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے مال خرچ ہوتا ہے. صاحب جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے مال کے ذریعے. یہ جاتا تھا ان مشائخ کے ہاں اور وہ اس کو جیسے چاہتے تھے استعمال کرتے تھے. یہ جو تھی چیز یہ بھی عبادت کے درجے میں آتی تھی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے قرآن پاک کا، وہ بار بار یہ لکھتے ہیں اپنے حواشی چھوٹے چھوٹے مختصر حاشیے کہ دیکھیے یہ حق اللہ کا بنتا ہے، اس کو غیر پہ مت خرچ، کسی اور پہ خرچ نہ کیجیے. پیسے کے ذریعے بھی اللہ ہی کی عبادت کیجیے. قرآن پاک کو آپ دیکھیں گے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک خدا کی توحید سے مملو اور پر نظر آئے گا. یہ وہ دعوت تھی جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. انہی چیزوں نے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا تھا. یہی باتیں تھیں جنہوں نے انسانوں کو توحید کا راستہ سکھایا تھا. ہندوستان میں جتنے مذاہب آئے مٹ گئے، بر صغیر میں جتنی قومیں آئیں غرق ہو گئیں، جن کی اصل توحید تھی وہ بھی پٹ گئے. حتیٰ کہ بدھ مت والے جن کے یہاں بنیادی طور پر شرک نہیں تھا. یہ پٹنہ میں آپ نے اگر آثار دیکھے ہوں، پٹنہ میں بڑی بڑی خانقاہیں اس زمانے کی تھیں جہاں بدھسٹ آتے تھے، عبادت کرتے تھے. ان لوگوں کے ہاں ابتدا میں شرک نہیں تھا اور ہندوازم میں جب آئے سب کے سب مشرک ہو گئے. اور بدھا کی ہزاروں مورتیاں دنیا میں اب پائی جاتی ہیں. ایسا شرک ہندوستان سے شروع ہوا، ایک بیج ہندوستان ہضم نہیں کر سکا. اور ایک بیج ایسا تھا جو ہندوستان میں اب تک کھلتا رہا مسلسل، کیسے نکالو، ختم کرو ختم کرو، لیکن وہ اپنے برگوبار لایا، وہ اپنے ثمرات اس نے مرتب کیے، وہ درخت پھیلا اور اس نے کام کیا. اور وہ اللہ کی توحید تھی، وہ مسلمان تھے. ان کو کوئی نہیں مٹا سکا.
ان کو کوئی نہیں ختم کر سکا. اللہ کی توحید ان کے ذریعے قائم ہوئی. انہوں نے سب سے پہلے پیغام دیا کہ خدا ایک ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن جب سوال آیا مسلمانوں پہ تو انہوں نے مشائخ کی خانقاہوں کو اور آستانوں کو شرک کے مرکز بنا لیے. مختلف لوگوں کو مختلف وہ خطاب دیتے چلے گئے اور ایسا جینا دوبھر کر دیا کہ جس نے خدا کے قرآن کی کتاب کی توحید کی بات کی بس اس پہ فتویٰ ہو گیا کہ یہ مسلمانوں سے نکل گیا اور اس کا کچھ اور نام رکھ دیا. حالانکہ اللہ کی توحید خدا کی کتاب بھری ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو, اس کے ترجمے کو پڑھو. اس کے سارے قرآن پاک میں آپ بار بار دیکھیں گے اللہ نے اپنی توحید کی دعوت دی ہے. ایک بات آپ سے پوچھوں, اگر آپ اجازت دیں, کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہو؟ کتنے ایسے؟ 1 2 3 4 5 6 7 بس. اتنے لوگوں میں 7 آدمی نکلے جنہوں نے پورا قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوا ہو. اور یہ اس کی بھی تنقید کرو کہ کیوں ترجمے سے پڑھا تھا تو معلوم ہو کہ کہیں والد صاحب کے جوتے نے پڑھا دیا تھا ترجمے سے, ورنہ اپنا تو موڈ نہیں تھا. یا یہ کہ جب امریکہ آئے تو کفر سے ٹکر لگی تو خیال ہوا کہ کہیں انہی کے عقیدے میں نہ ہو جائیں اور کافر نہ ہو جائیں, چلیے ہم ترجمہ قرآن پاک کا پڑھیں. یہ ہے حال ہم مسلمان. کسی کو کیا کہیں؟ پھر شکایت کرتے ہیں لوگ کہ فلاں عیسائی ہو گئے اور ہندو مت پھیل گیا اور فلاں پھیل گیا. اپنے گھر کی خبر نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا چیز پڑی ہے, باقی کسی کو کیا کہنا بھائی. اسی لیے اردو ترجمے انہوں نے کیے کہ بچائیں اللہ کی توحید کا پیغام سنائیں, بتائیں خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے. تو قرآن پاک کو ان لوگوں نے پڑھا. آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جائیے, انبیاء علیہ السلام بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے حالات کو جانتا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو مشکل میں تمہارے مدد کر سکے, کام آ سکے. اللہ کبھی کبھی کسی کو علم دے دیتا ہے, اس علم کی نفی نہیں ہو سکتی. کسی کو خواب میں دکھا دیتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ علم اللہ کی طرف سے کشف ہو جاتا ہے بہت سے مشائخ کو, اور حالت کا کسی کا پتہ چل جاتا ہے. اس کی کوئی نفی تھوڑا ہی کرتا ہے, لیکن کلی طور پر علم ہو جائے نہیں ہوتا. ماں کو کبھی کبھی خواب آتا ہے اپنے بیٹے کے متعلق, بیٹی کے متعلق کہ ایسی بات ہونے والی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک اچھی چیز ہے جو اس کو دے دی گئی, بشارت کی چیز ہے, اسے بتا دیا گیا. کبھی کبھی آدمی کا اپنا وجدان اندر سے یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہونے والی ہے, اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اس وقت سے پہلے ایک چیز بتا دی تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے کہ آگے کیا صورت پیش آنے والی ہے, آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سب چیزیں اللہ اپنا علم اس طرح دنیا میں عنایت کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور ایک چیز باقی رہ گئی, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے, تو فرمایا کہ وہ مبشرات, خوشخبری کی باتیں. اور خوشخبری کی بات کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ الرؤیا الصالحہ, اچھا خواب یرا المومن, مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دیکھ کے اسے خبر دیتا ہے کہ خواب میں نے آپ کے متعلق یہ چیز دیکھی. فرمایا یہ بشارت کی چیزیں اللہ کی طرف سے دکھائی دیتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور کہا اللہ کے رسول خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا جسم کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے. اور بڑی پریشان ایک دم سے اٹھی اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات گھبرانے کی ہے, یہ تو بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ تمہاری گود میں ڈالی جائے گی, وہ آخر میرے ہی جسم کے ٹکڑے. تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انہیں اٹھا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں لا کے ڈالا گیا.
یہ ایک چیز اللہ نے بتا دی انہیں پہلے سے، بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ ہمیشہ ہی ایسے ہونے لگے ہر ایک کے ساتھ، یہ چیز نہیں تھی۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا جو پیغام تھا اصل میں یہ تھا، اس لیے اللہ نے ضروری قرار دیا کہ تم رسولوں کو مانو گے، کیونکہ اگر رسولوں کو نہ مانا جائے تو آپ اس کے ایک اور پہلو پر غور کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ الزام آتا ہے کہ خدا نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی آدمی بھیجا ہی نہیں، تو لوگوں کو اللہ تک جانے کی راہ کیسے ملی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کی حکمتیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر انہیں ان کی قوم کی زبان سکھا کر بھیجا، کیونکہ اگر وہ اپنی قوم کی زبان نہ جانتے ہوتے تو پھر وہ آ کر بات کر رہے ہیں عربی میں اور لوگ سارے انگریزی جانتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی زبان دے کر بھیجا گیا کہ دیکھیے یہ زبان ہے اور اس زبان کے ذریعے آپ پیغام دیجئے، اس قوم کو سنبھالیے، اس قوم کو سمجھائیے۔ قرآن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے زبان سکھا کے بھیجا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے زمانے میں پیش آ گیا ہے پچھلے 200 برس سے 250 برس سے، یہ لینگویج بیریئر ہے، اسے کراس نہیں کیا جا رہا، یہ کراس ہو نہیں پا رہا مسلمانوں سے۔ جو کافر اقوام ہیں ان کی زبانیں مسلمان نہیں سیکھتے، مسلمانوں میں جو سیکھتے ہیں وہ زبان سیکھ رہے ہیں جس سے دنیا کمائی جا سکتی ہے یا دنیا کا جو کاروبار ہے اپنی معاش کے اعتبار سے، مگر وہ مسلمان جو دین کا کام کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، وہ جو اللہ کے دین کو پھیلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے پڑھا ہے اور دین کو سمجھا ہے، اب وہ جتنا بھی عالم دین ہو، جتنا بھی اس نے پڑھا لکھا ہو، اگر یہ لینگویج کا بیریئر وہ کراس نہیں کر سکتا تو اس کا علم محدود ہے، انہی لوگوں تک رہ جائے گا جن لوگوں تک بات ہو سکتی ہے، جس کی زبان سمجھتے ہیں، اور اگر زبان میں وہ دوسری نہیں جانتا تو اس تک ان کی بات نہیں پہنچ سکے۔ یہ ایسی شدید ضرورت ہے کہ اب تک ہمارے علماء بھی اور ہمارے عوام بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اچھے علماء دین جو ہیں ان سے کہے کہ صاحب اپنے مدرسے میں، اسکول میں، جہاں پہ کوئی کورسز رکھ لیجئے، کوئی اسپینش پڑھ لے، جاپان کی زبان پڑھ لے، جرمنی کی زبان پڑھ لے، اور جا کر وہاں پر بسیرا کر لے اور جا کے وہاں پر اپنا خیمہ لگا لے بس، اور ساری زندگی لوگوں کو انہی کی زبان میں اسلام کی تبلیغ کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے جو بھیجا ہے تو جس طرف بھیجا ہے وہاں کی زبان سکھا کر بھیجے۔ اب تو انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبوت جاری ہے علیہ باللہ تو یہی کفر ہے، نبوت ختم ہو گئی، اب تو جو کام کرنا ہے اس امت نہیں کرنا ہے نا، لیکن وہ زبان کا جو بیریئر ہے ابھی تک نہیں توڑ سکے۔ اسی طرح حدیث میں ایک جگہ آیا ہے حدیبیہ کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جب معاہدہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد آپ کے لیے پوری دنیا کھلی تھی، قریش سے طے ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ جب یہ طے ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی تو امن کے حالات ہو گئے نا، امن کے حالات ایسے تھے جس میں اپنا پیغام سنایا جا سکتا تھا، پھیلایا جا سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امن کے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور آپ نے اسی سال خط لکھے، مصر خط لکھا، اور اسی طرح عراق کی طرف کو خط لکھے، مختلف قبائل کو خط لکھے، حتیٰ کہ طبقات ابن سعد اگر آپ دیکھیں 300 سے زیادہ خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے، خط عربی زبان میں لکھا، اور بھیجا کس کو؟ جو اپنے اعتماد کے لوگ تھے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہیں نہیں بھیجا۔ حکمت تو بظاہر یہی تھی نا کہ انہیں بھیجتے کہ یہ جا کے اس دین کی شرح بتائیں گے کہ کیا اصل معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا، حضرت عمر اور عثمان اور طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہ کسی کو نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان لوگوں کو جو سرحدی علاقوں کے تھے، جہاں پر روم کی اور عربوں کی سرحد مل رہی تھی۔ حضرت دایا رضی اللہ عنہ کو کہا یہ میرا خط لے جاؤ، خود تو لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں، اور ان کو چونکہ وہاں کی زبان آتی تھی
اس لیے وہاں بھیج دیا۔ سرحدی علاقے آپ جانتے ہی ہیں کہ جو سرحد کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ دونوں قوموں کی زبانیں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، ادھر کی بھی جانتے ہیں ادھر کی بھی جانتے ہیں، کیونکہ آمد و رفت رہتی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اپنی قوم کی اس قوم کی زبان جانتے تھے جہاں پر یہ خط بھیجا جا رہا تھا، تو انہوں نے جا کر ان کی زبان میں تشریح کر کے بتایا کہ ہم تمہارے پاس کیا دین لے کے آئے ہیں، کیا چیز لے کے آئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں تھیں، اور بہت گہری حکمتیں تھیں ان کے کاموں میں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ لینگویج کا جو بیریئر ہے اسے مسلمانوں کو چاہیے کسی طرح کراس کریں، ان اقوام کو ان کی اپنی زبانوں میں جا کر دعوت دیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ کا یہ دین ایسا ہے۔ اتنا بڑا نقصان اس سے ہوا ہے، ہم آپ کو صرف ایک واقعہ سناتے ہیں اس کا کتنا بڑا نقصان۔ 1990 میں 80 میں اس دور میں جاپان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے خط لکھا مسلمانوں کو، اور اس وقت خلافت عثمانیہ قائم تھی، امیر المومنین تھے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں گویا ایک طرح سے ترکوں کی حکومت تھی، اور ترکی کے بادشاہ اس نے جاپان کے بادشاہ نے ترکوں کو خط لکھا اور لکھا کہ امیر المومنین ہمارے ملک میں جاپان میں عیسائی تبلیغ کے لیے آنا شروع ہوئے، اور میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ ان کا پہلا وقت تو جاتا ہے تبلیغ کرنے، اور آخری وقت جاتا ہے وہاں اس ملک کی چابیاں لینے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ اب آئے ہیں اور جاپان ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، اور انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ میں انہیں روک نہیں سکتا، پریشر اتنا۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلمان علماء کو بھیجیں اور یہاں آ کے اسلام کے لیے کام کریں۔ یہ خط اس نے لکھا، اور جو خلیفہ وقت تھے ان تک پہنچا وہ وقت ڈیلیگیشن پورا، انہوں نے بہت ان کا انعام اکرام، ان کو کئی چیزیں دے دیں، بادشاہ کی خدمت میں تحفے تحائف سب کچھ بھیجے، اور انہوں نے وہ خط اپنی ہم نسبی جو بھی ہوگی امتحان بھجوایا اور کہا کہ پوری قوم میں، پورے مسلمانوں میں، مسلمانوں کی حکومت ترکی تھی، عراق تھا، سعودیہ تھا، مصر تھا، کہاں کہاں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا مسلمان علماء تلاش کرو جو جاپانی زبان جانتے ہوں تاکہ انہیں جاپان بھیجا جائے اور وہاں جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ پورے عالم اسلام میں ایک مسلمان عالم نہیں ملا جو جاپان کی زبان جانتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں عیسائیت اور جو چیز بھی گئی سو گئی۔ اگر اس وقت کچھ علماء ہوتے جو جاپان کی زبان جانتے ہوتے تو آپ تصور کیجئے کہ آج 2002 کا جاپان اگر مسلمان ہوتا، 1990 کا جاپان اگر مسلمانوں کی وہاں اکثریت ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی۔ مگر کوئی بھائی کون دین کو پھیلاتا، کون دین کو سمجھاتا؟ خود آپ کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ شہادت قبول کر لیتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، ہم نے کئی بار دیکھا ہے، 5واں یہ سفر ہے اور ہم ہر مرتبہ دیکھتے ہیں، اس مرتبہ بھی دیکھا جمعے میں جو آتا ہے شہادت میں کلمہ پڑھا، اتنے خوش ہوتے ہیں مسلمان کہ کسی سے کہو کہ اپنا کریڈٹ کارڈ اسے دے دے تو وہ بھی جذبے میں دے دے گا کہ لو بھائی تم رکھو اور تم استعمال کیا کرو۔ مگر اللہ کے بندوں وہ جائے گا کہاں دین سیکھنے کے لیے؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ چاہتا ہے اسے دین کی تعلیم دیں۔ اگر وہ کوشچننگ کرنا چاہتا ہے کہ صاحب اسلام تو پڑھ لکھ کے چلو قبول کر لیا، مجھے بتائیے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، سیاسیات میں اسلام کا کیا موقف ہے، پڑھی لکھی قوم ہے جو مسلمان ہونا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھائیے کیا آپ کے یہاں کوئی ایک ادارہ ایسا ہے عالم اسلام میں، ہاتھ رکھ کے بتا دیجیے ہمیں کہ جہاں پر جرمنی میں، صرف امریکہ میں ہی تو مسلمان نہیں نہ ہوتے، جرمنی، جاپان، اسپین ہر جگہ مسلمان ہوتے ہی ہیں، تو ایک ادارہ بتائیے جہاں پر ہم کہیں کہ صاحب وہاں چلے جائیے، وہاں اسپینش جاننے والے علماء ہیں، وہاں جا کے آپ کو 6 مہینے میں سال میں اسلام کی تعلیم مل جائے گی۔ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں مسلمان اتنے خوش ہوتے ہیں اسے کہیں صاحب اپنا نام پتا دیں، ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں امریکہ سے وہاں جانے کا، فری ٹکٹ آپ کو ملے گا، آپ وہاں جائیے، کھائیے، رہیے، اطمینان سے رہیے، 6 مہینے آپ اسلام پڑھیں، آپ کو انگلش میں اسلام کو پڑھائیں گے، وہاں ٹیچرز ہیں جو بتائیں گے آپ کو۔ ایک ادارہ اب تک مسلمان ایسا نہیں قائم کر سکے، اور باتیں کرتے ہیں دنیا میں خلافت قائم کرنے کی، اور باتیں ہوتی ہیں ایسی
جیسے بس ابھی تاج و تخت اوپر سے اترے گا اور یہاں سے اورنگزیب کی اولاد کو بٹھا دیں گے کہ لیجیے صاحب حکومت آپ کی ہو گئی، اور اورنگ آباد وہ دارالحکومت دارالخلافہ بن گئے۔ باتیں اتنی، اور عملی کام دیکھو نہیں کرتے، عملاً کام کرنے کے ہیں بھائی۔ رسالت کا پیغام اگر پہنچانا ہے تو اس کے لیے انتھک محنت کرنی پڑتی ہے، پتا ماری کی محنت ہے، اور پتا ماری کی محنت نہیں کرتے۔ دین کے لیے جو پتا ماری کی محنت تھی نا، کتابوں کو کھنگالنا، فتوے دینا، راتوں کو صبح کر دینا اور ساری ساری رات پڑھنا علماء کا، وہ لوگ تھے جو دین پہ کام کرتے تھے۔ ایک محلہ تھا لکھنؤ میں فرنگی محل، مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے تھے۔ ان کی کتابوں کو آپ دیکھیے، اور انہوں نے اتنا پڑھا کہ مولانا کو مرگی ہو گئی، دماغ کو اتنا اثر پڑا پڑھنے کا، مگر کتابوں کو آپ دیکھیں اور پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ علم کیا تھا، کون سا مسئلہ ہے جس پہ انہوں نے کوئی رسالہ نہیں لکھ دیا، کوئی کتاب نہیں لکھی، اور فتوے اس کے علاوہ۔ اور علم کا یہ حال ہوا کہ جب مولانا پڑھ کے آئے، کیونکہ والد بھی بڑے گرامی نامی صاحب علم تھے، تو ایک دن مطالعہ کر رہے تھے، خاندانی کتب خانہ تھا، لائبریری ان کی خاندانی تھی۔ یہاں کتنی لائبریریز مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ اس پورے ڈیلس میں کوئی ایک لائبریری ایسی ہمیں بتا دیجئے کہ یہاں پر صاحب علم کوئی کام کرنا چاہے، قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ کرنا چاہے، کچھ کرنا چاہے، تو ہم کہیں صاحب فلاں جگہ چلے جائیے، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، 5-10 گھنٹے روز وہاں لگاؤ اور اس قوم کے لیے کچھ لکھو۔ اس قوم کو تو چھوڑ ہی دیں، ان بچوں کے لیے لکھو جو بچے آج 10 سال کی عمر میں ہیں، 15 سال کی عمر میں ہیں۔ یہ بچے اول تو نظر ہی نہیں آتے، اور جو نظر آتے ہیں انہیں کس زبان میں سمجھانا ہے؟ اردو میں؟ اردو تو گئی، رخصت ہو رہی ہے۔ تو مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے جب پڑھ کے، تو گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہوئے پیاس لگ گئی اور انہوں نے پانی مانگا، اور پانی جب مانگا تو ان کی والدہ اٹھی اور انہوں نے کہا کہ انا للہ، یہ پڑھی آیت انہوں نے، اور لا کے پانی جا کے لانے لگی۔ تو ان کے والد سے کہنے لگی کہ یہ تمہارا بیٹا جس کو مطالعے میں، جس کو کتابوں میں پیاس لگ جائے، اسے احساس ہو، یہ علم ہمارے کسی کام کا نہیں۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے بالکل نہیں پڑھا لکھا۔ نہیں، والد نے یہ کہا، انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اور دیکھو ذرا اسے مطالعہ کرتے ہوئے یہ احساس ہو رہا ہے کہ پیاس لگ گئی، یہ کیا پڑھ لکھ کے آئے؟ یہ اب بھی ہوتا ہے۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں، صحیح معنی میں کہہ رہے ہیں، کمپیوٹر ہے، تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کھانا تک بھول جاتا ہے، 5-5 گھنٹے اس میں گم رہتا ہے۔ ایک دنیا ہے نا، ایک اپنی، مطلب اس کے ذہن میں ایک چیز ہے، تعلق ہے۔ انہوں نے کہا اس لڑکے کو پڑھائی سے اتنا بھی تعلق نہیں رہا، پانی مانگتا ہے، تو انہوں نے کہا فکر نہ کیجیے، میں ابھی کچھ کرتی ہوں، پھر پتا چل جائے گا۔ وہ گئیں اور سرکے کا گلاس لا کے رکھ دیا، اور مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے اور تھوڑا تھوڑا سرکہ پیتے رہے۔ گلاس جب خالی ہو گیا تو وہاں بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا دیکھ لوگ سے پتہ ہی نہیں چلا کتنا پڑھا لکھا ہے ہمارا بچہ۔ سرکہ ایسے ہی نہیں، ایک گھونٹ ذرا پیجیے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا علم ان لوگوں کا۔ وہ کیسے بھئی آخر اس امت کو نہ سنبھالتے، کیسے وہ لوگ آخر اس امت کے لیے کام نہ کرتے، مگر مسلمانوں نے جس ٹریک پہ چلنا چاہیے اس پہ نہیں چلنا۔ دنیا جہان کی باتیں کرا لو، 9/11 پہ ان سے ڈبیٹ کرا لو، مظاہرے کرا لو، کچھ کرا لو، اور آپ کے لیے کہ صاحب اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، حیدرآباد میں، ہندوستان میں، پاکستان میں کہیں ایک ادارہ قائم کر لیجئے، یہاں ادارہ قائم کر لیجئے، اور 10-12 علماء کو بٹھا دیجئے جو انگلش جانتے ہوں، انگلش میں تعلیم دے سکیں، پورے امریکہ میں بات پھیل جائے، پورے یورپ میں پھیل جائے کہ بھائی اسلام قبول کیا ہے، مزید جاننا چاہتے ہو، ہم لوگ تو مصروف ہیں، فلاں ادارے میں چلے جاؤ، وہاں جا کے اسلام کی تعلیم حاصل کرو۔ آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے، بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک آدمی ہر ہفتے جہاں ڈیلس میں مسلمان ہوتا ہے تو اور جگہ بھی تو ہوتے ہیں، یہ سینکڑوں افراد اگر کسی ادارے میں چلے جائیں اور سنجیدگی سے تعلیم حاصل کر لیں، اسلام کے موقف کو سمجھ لیں، تو آپ ایٹ لیسٹ بالکل کم درجے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلیے وہ مسلمان نہ ہوا لیکن کافر بھی نہ رہا، سانپ مرا نہیں ہے لیکن اس کا ڈنک نکل گیا، ہمیں نقصان بھی نہیں دے گا۔ اول تو ایسی بات بھی نہیں ہوتی
ایسی بھی کال نہیں پڑی ہوئی. اللہ جس نے ہدایت دی ہے وہ بھی تو مددگار ہے، مگر عملاً کام نہیں کرتے. یہ رسالت کا پیغام اگر پہنچانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار فرمائی تھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے کام کرنا چاہیے. رسالت کے موضوع پہ اور بھی باتیں ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، انشاءاللہ تعالی عرض کریں. About the Dawah and the new Muslims. Alhamdulillah, myself and my wife both are doing Dawah in a personal level for all as outside. Now, in many Muslim communities, when a person becomes new Muslim, they have certain rights. They have certain rights from the community. And also, we cannot change the human being all of a sudden, all aspects. It should be a gradual process. The main aspects, talk to you, prayer, those aspects should be taught first and then minor aspects gradually. And many new Muslims are told, personally to me, communities in general a little bit intolerant. For example, a sister embraces Islam. A sister embraces Islam. The first thing they are worried about is the hijab. Okay. And then second thing is they point out her past mistakes, pre-Islamic, whatever mistakes. Those things, once a person embraces Islam, those things Allah SWT forgives. So we should not point out or harass basement. Unfortunately, in the same masjid here, it's happening. Just last week, we hosted in my house, iftar for a new Muslim sister, my wife hosted. And that sister used to come here, and because she used to have children out of wedlock before Islam. And so after that, stopped coming to the masjid. And this is not isolated case. I would like you to talk a little bit on this and give nasiha both for brothers and sisters, how to handle the new brothers and sisters and the relations required in handling them, and the compassion. سچ کہتے ہیں آپ، تربیت کی ضرورت ہے. دھیرے دھیرے اسلام کی باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ چیز یہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے. آہستہ آہستہ جا کر وہ دین سیکھتے ہیں. پہلے ہی دن کسی سے کہنا کہ تم 100% دین پہ عمل کرنے لگو اور ایسے ہو جاؤ، نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ سمجھاتا رہے کہ اس چیز کو ایسے کرنا ہے، اس چیز کو ایسے کرنا ہے. ایک دین پہ عمل کرانے کی راہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آپ کریں جبکہ لوگ تیار نہ ہوں. اور اس کا تجربہ پچھلی کئی صدیوں سے ہو رہا ہے کہ جو معاشرہ دین کے لیے تیار نہیں تھا، اوپر سے جب قوت سے نافذ کیا گیا تو انہیں ذرا آزادی ملی، انہوں نے دین کو اٹھا کے کیا لیا، حتیٰ کہ مرتد ہو گئے. یہ طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ سماج کو تیار کیا جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے. جو نو مسلم آتے ہیں یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے ہی دن انہیں بتایا جائے کہ یہ چیز. زار روس کے جب پاؤں روس میں جم گئے تھے تو زار روس نے کہا کہ اب ہمارے پاؤں جم گئے، حکومت اپنی ہو گئی، اور اس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ کوئی مذہب ہی ہم اختیار کریں. تو عبدالرحمان جبرتی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں علماء کو بلایا اور کہا کہ اپنے اپنے مذہب کے متعلق ہمیں بتائیں کیا چیزیں تاکہ ہم اسے قبول کریں. تو یہودی جب گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کی باتیں بتائیں تو اس نے کہا یہ تو بہت سخت ہے، میں تو اسے نہیں مانتا، ہم نہیں کر سکتے حکومت. عیسائیوں نے جا کر نرمی سے سمجھایا کہ یہ چیزیں ہماری شریعت میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کفارے میں لگ کے ہو گیا. اور مسلمان جب گئے تو انہوں نے پہلا مسئلہ یہ رکھا کہ آپ کو پورک اور شراب دونوں چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. تو اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا. ان کا بس تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے لکھا ہے 9 لاکھ آدمیوں نے چند دنوں کے اندر عیسائیت قبول کر لی کہ بادشاہ عیسائی ہو گیا. اور اس نے دیا پورے روس میں چرچ بنائے جائیں. اگر جانے والے ہوتے، سمجھانے والے ہوتے تو وہ پورک اور شراب کے بجائے آسان چیزیں دین کی بتاتے کہ اللہ کا دین یہ چیز ہے. سچ کہتے ہیں آپ. لیکن اس حکمت کو اپنائے کون اور زندگی کون سب کھپائے اپنی.
second question you mentioned in talk, لکھوائے طبقات ابن سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی گرامی نام ہیں جو لکھوائے ہیں. لکھنے کا مطلب یہ لکھوائے بہت 40-45 آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لکھتے تھے. ایک جگہ قرآن پاک کی تفسیر میں ہم نے بیان بھی کیے ان کے نام کہ سب حضرات لکھنے کے لیے موجود رہتے تھے. یوں ہی گھڑی آتی تھی تو کوئی نہ کوئی اسی وقت لکھتا تھا. لیکن 40 سے زیادہ افراد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف اس خدمت کے لیے تھے کہ یوں ہی کوئی بات فرمائیں وہ لکھتے.